آپ VOA پاکستان دیکھ رہے ہیں۔ سب سے پہلی خبر کہ ایران کے صدر پاکستان کا دورہ کرنے والے ہیں، اور دوسری خبر کہ رشیا نے یوکرین پر سب سے بڑا اٹیک کیا ہے، اور تیسری خبر جو شام کی صورتحال ہے اس حوالے سے کہ اب جولانی جو ہے وہ لگتا ہے کہ ڈٹے ہوئے ہیں، لیکن دوسری طرف اسرائیل جو ہے وہ بڑے پیمانے پر اپنی فورس انٹر کرنا چاہتا ہے، اور وہاں اس کے طیارے جو ہیں آج جو اطلاعات ملی ہیں وہ سویدہ میں انہوں نے یعنی جو عرب قبائل کے جنگجو ہیں یا شامی فورسز کے جنگجو ہیں ان پر یعنی خبریں مل رہی ہیں کہ انہوں نے بمباری بھی کی ہے۔ اس حوالے سے آگے چل کر آپ سے ڈیٹیل شیئر کرتا ہوں، تو میری آپ سے ریکویسٹ میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ سب سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ ایران کی جو صورتحال ہے اس وقت، کیونکہ اسرائیل کی جانب سے بار بار اسرائیل میڈیا کی جانب سے یہ خبریں آ رہی ہیں کہ ایران پر اٹیک تیار ہے، تو اس ساری صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے ایران بڑے پیمانے پر تیاریاں کر رہا ہے، اور بہت بڑی حد تک جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ رشیا جو ہے ایران کے ساتھ مل کر جو سمندر میں ہے وہ ڈرل کرنے، تو اس سے کتنی یعنی تیاری ایران کی ہوتی ہے اور کتنی بڑے پیمانے پر ایران اگر ایران پر اٹیک ہوتا ہے تو یہ کر سکتا ہے، آپ دیکھیں گے۔ تو دوسری بات یہ کہ اس ساری صورتحال میں پاکستان کا جو کردار تھا ایران کے حوالے سے، مسعود پزشکیان پاکستان کا وزٹ کرنے والے ہیں اور یہاں پر اہم معاملات پر ڈسکس ہوگی۔ صاف ظاہر ہے پاکستان ایران کا پڑوسی ہے۔ دوسری خبر روس نے ڈونلڈ ٹرمپ کو یعنی یوں کہہ دیا ہے کہ یہ لو ہم نے اٹیک کر دیا یوکرین پر۔ رشیا نے سب سے بڑا اٹیک یوکرین پر کیا ہے، کیونکہ رشیا کے مطابق کہ ان کو انفارمیشن تھی کہ بڑی یعنی طاقت سے جو امریکہ ہے، نیٹو کنٹریز ہیں، یورپ ہے، وہ ماسکو پر اٹیک کرنے جا رہے ہیں، تو اس حوالے سے انہوں نے اتنی تگڑا یعنی اٹیک کیا یوکرین پر کہ ساری رات بلڈنگ سے باہر لوگ رہے، یعنی قیامت برپا رہی یوکرین میں۔ تقریباً 500 سے اوپر ڈرون داغے، میزائل داغے، سکندر میزائل داغے، اور زبردست اٹیک کیا رشیا نے۔ تو اس سے ڈونلڈ ٹرمپ کو واضح پیغام چلا گیا ہے کہ اب جو 72 گھنٹے آنے والے ہیں اس میں تقریباً جلدی سے زیلنسکی مانگ رہے ہیں امریکہ سے ڈیفنس سسٹم یعنی پیٹریاٹ لانگ رینج میزائل سسٹم، اور تقریباً یہ کوشش کریں گے کہ زبردست اٹیک ماسکو پر کیا جائے۔ تو ابھی جو صورتحال ہے رشیا مکمل طور پر تیار کھڑا ہے۔ رشیا نے کہا ہے کہ اگر کسی بھی قسم کی حماقت یعنی کی جاتی ہے رشیا پر یا ماسکو پر اٹیک کرنے کی کوشش کی جاتی ہے نیٹو کی جانب سے، امریکہ کی جانب سے، یورپ کی جانب سے، تو پھر یعنی وہ زمین ہی نہیں جس میں رشیا نہیں ہوگا تو پھر کوئی نہیں ہوگا۔ تو آخر میں شام کی صورتحال پر ڈسکس کرتے ہیں۔ شام میں مختلف جو جہادی قبائل ہیں وہ ڈٹے ہوئے ہیں، لڑے ہوئے ہیں۔ جولانی ایک چال میں آئے، دھوکے میں آئے، تو پھر جو صورتحال بنی کہ وہ جو تھا وہ بالکل وائلیٹ ہوا درزیوں کی جانب سے اور شامی فورسز پر اٹیک ہوئے۔ تو اب جو صورتحال ہے کہ سویدہ میں جو بڑی تعداد میں عرب مجاہدین ہیں یا دوسرے یعنی سنی قبائل کے جنگجو ہیں، وہ دیہاتوں میں تو اٹیک یعنی وہ لڑائی کر رہے ہیں، لیکن سویدہ سٹی جہاں پر حکمت الجہری کی ملیشیائی فورسز ہیں، وہاں پر بالکل کسی قسم کی یعنی کسی کو آنے جانے کی یعنی پابندی ہے، آنے جانے تک کی اجازت نہیں ہے۔ جو ایڈ کی گاڑیاں تھیں وہ بھی واپس ہوئیں دمشق کی جانب، انہوں نے اندر داخل بھی نہیں ہونے دیا سویدہ میں۔ تو وہاں یعنی دیہاتوں میں زبردست لڑائی جاری ہے۔
दूसरी तरफ इसराइल जो प्लान बनाकर बैठा है, उसने जोलानी को हर सूरत अब रास्ते से हटाना है, यानी जोलानी को इसराइल मारने के दर पे है। जिस तरीके से जोलानी को लाया गया, आप जानते हैं कि जो ताकतें थी, अमेरिका था, वो जोलानी को लाए। जोलानी दाश का कमांडर था। तो अब जो है इसराइल को बिल्कुल पसंद नहीं है जोलानी को हर सूरत यानी रास्ते से हटाकर इसराइल जो है वो सवेदा को शामिल करना चाहता है इसराइल के साथ। यानी यूं कहें कि दूसरा मुल्क अरब से कटने जा रहा है, जो कि टुकड़ों में बंटने जा रहा है, और इसराइल उसमें जो है वो अपना जो हिस्सा है वो लेने पहुंचा हुआ है। बड़ी तादाद में उन्होंने, जिस तरह आपने देखा कि अटैक किया था दिमिश्क में, तो अब बड़ी ताकत के साथ वो सोच रहे हैं कि जोलानी पर अटैक किया जाए, दिमिश्क पे अटैक किया जाए, सवेदा को मुकम्मल तौर पर यानी कब्जा किया जाए, और जो हिकमत उल ज़हरी है उनका साथ दिया जाए। तो देखते हैं कि दुनिया भर से जो काफिले, जो ग्रोह, जो जंगजू वहाँ पहुँचे हैं, वो भूखे प्यासे मुजाहिद वो लड़ाई कर रहे हैं। मुख्तलिफ माज़ों पर अभी भी लड़ाई जारी है। हालात इंतहाई कशीदा हैं, क्योंकि जो नक्शा खींच के रखा हुआ है कि इसराइल ने यानी शाम को मुकम्मल तौर पर टुकड़ों में बांटना है। अब ये भी खबरें मिल रही हैं, भी खबर बताता चलूँ कि तुर्किया के तैयारों ने शाम में एक जगह पर बमबारी की है। इस हवाले से आने वाले वीलॉग में आपको मुकम्मल डिटेल से आगाह करूँगा। तो जो सूरत हाल है, यानी अब शाम के टुकड़े तय हो चुके हैं, और ये शाम मुकम्मल तौर पर अब अरब कंट्रीज़ हैं जो उनके हाथ से जाने वाला है। देखते हैं आने वाली सूरत हाल जो भी बनती है, लेकिन अब तक जो सूरत हाल है वो शाम में बड़ी कशीदा है, क्योंकि बड़ी तादाद में सुन्नी कबाइल के लोग जो हैं हिकमत उल ज़हरी के कब्ज़े में हैं, उनको गिरफ्तार किया हुआ है, और जो दुरूज़ियों के दूसरे मलेशियाई फोर्सेस हैं वो जो सुन्नी कबाइल के लोग हैं ख़ासकर, उनको जो है वो बेदखल कर रहे हैं। वहाँ जुल्म है, बर्बरियत है, और जिस तरह लाशों की बेरहमती की गई है, लोगों को जिंदा जलाया गया है, आप सोच भी नहीं सकते। और यूं इसराइल यानी इतना अहम पत्ता खेल गया है अपना, कि वो दूसरे मुल्क पर भी यानी यूं कह के कब्जा करने जा रहा है।